السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ لاؤ سامع الکاٹ۔ محلے کے بزرگوں کو یقین تھا کہ وہ آوارہ نکلے گی۔ حضرت مسیح کی پیدائش سے 500 برس پہلے یونانی ڈرامہ نویس اسکیلس نے اپنے غیر فانی المیہ ڈرامے ایتھنز میں پیش کیے تھے، لیکن اسکیلس کے زمانے سے لے کر اے بی آئرش روز نامی ڈرامے کی عظیم کامیابی تک دوسرا کوئی ڈرامہ یا فلم اپنی دلکشی کے لحاظ سے ننھی بیبیاں نامی فلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 3 ہفتوں تک نیو یارک میں اس فلم پر شائقین کا اس قدر ہجوم رہا کہ دیکھیے اور سنیے، دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فلم کے 17ویں دن سیٹوں کا مطالبہ اس قدر زیادہ تھا کہ لوگوں کی قطاریں میل میل تک چلی گئی تھیں۔ دکاندار اور راہی حیرت سے انگشت بدناں تھے۔ اس قسم کا نظارہ نیو یارک کی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ یہ جذباتی شاہکار کس طرح لکھا گیا تھا؟ اس کی داستان بذات خود ایک حیران کن کہانی ہے۔ اس کہانی کی مصنفہ کا نام لاؤسا ایم الکاٹ ہے۔ وہ جوانی کے دنوں میں ایک ٹام بوائے تھی اور سارا دن یوں ہی سیٹیاں بجاتی رہتی تھی۔ بڑے ہو کر بھی اسے لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق کہانیاں لکھنے سے گریز کرتی، اس کی طبیعت ہی اس طرف نہ آتی، لیکن اس کا ناشر مصر تھا کہ وہ لڑکیوں کے متعلق ایک کہانی لکھے۔ بظاہر تو وہ اس کی بات سے متفق ہو گئی، لیکن داخلی طور پر وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک کوئی مصنف کوئی چیز لکھنے میں کوئی خوشی خود محسوس نہ کرے، کوئی شخص اسے پڑھنے میں لطف حاصل نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ لاؤسا الکاٹ جب ننھی بیبیاں لکھ رہی تھی تو یہ کہانی اس کے لیے عذاب جان سے کم نہ تھی۔ وہ اس سے بیزار ہو چکی تھی، وہ اسے جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کہانی ایک آسیب کی طرح اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی۔ یہ کہانی لکھنے کے دوران میں وہ غصے میں آ کر قلم پھینک دیتی، اپنے کتے کو سیٹی بجا کر بلاتی اور بھاگتی ہوئی جنگل میں نکل جاتی۔ ایک دن وہ اس کتاب کا مسودہ بیزاری کے عالم میں پھینک کر چلی گئی۔ یہ کتاب ختم کرنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ اس نے ایک ناکام ترین کہانی لکھی ہے، لیکن جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگی۔ گزشتہ 80 برس سے اس کتاب کی بکری سب سے زیادہ ہے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ننھی بیبیاں پڑھ چکے ہیں۔ لائبریریوں کی ایک حالیہ کانفرنس میں ننھی بیبیاں کو دنیا کی مقبول ترین لڑکیوں کی کتاب ٹھہرایا گیا ہے۔ جب لاؤسا نوجوان تھی تو لوگ اس کی حرکتوں کے سبب ایک حد تک اسے پاگل خیال کرتے تھے۔ وہ سارا دن سیٹیاں بجاتی رہتی۔ اچھی لڑکیاں ہرگز سیٹیاں نہیں بجاتی اور لڑکوں کے ساتھ دوڑیں لگاتی، اور ایسا کرتے وقت اپنا سکرٹ گھٹنوں سے اونچا کر لیتی۔ اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔ وہ بعض اوقات سیب کے درخت پر چڑھ کر سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کے مکان کے گرد و پیش رہنے والے بزرگوں کا خیال تھا کہ اس لڑکی کا انجام اچھا نہیں، یہ ضرور اپنے خاندان پر کوئی مصیبت نازل کرے گی۔ لاؤسا اپنی بیمار ماں اور چھوٹی بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہانی لکھنے پر مجبور تھی۔ اس کا والد ایک تاج کل دنیا اور خیال پرست انسان تھا۔ وہ کبھی کبھی لوگوں کو جمع کر کے ایک آدھ تقریر جھاڑ دیتا اور اس کے عوض اسے 1 پاؤنڈ مل جاتا۔ حالانکہ لوگ اس کی تقریر سننے کے خواہش مند نہ ہوتے تھے، وہ زیادہ تر گھر میں بیٹھا کہانیوں پر خارش کرتا رہتا اور سارا دن سادہ زندگی کے گن گاتا رہتا۔ ادھر اس کے کنبے کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ
वक्त का खाना कहाँ से आएगा। वो बड़ा नेक और सखी आदमी था। एक मर्तबा सर्दियों में उसने अपने घर का ईंधन एक ज़रूरतमंद को दे दिया। जब उसकी बीवी और बेटियों ने उससे शिकायत की कि उनका अपना घर इस कदर सर्द है और उन्हें खुद लकड़ियों की ज़रूरत है, तो उसने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं, खुदा हमें खुद लकड़ियाँ भेजेगा। लिहाजा शाम घर के तमाम अफराद को खुद गर्म करने के लिए जल्दी जल्दी लिहाफों में घुस गए। उस रात बर्फबारी का एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया। जब अलकाट का कुंबा दूसरी सुबह बेदार हुआ तो देखा कि रात को जब तूफ़ान आया तो उस वक्त उनके मकान के सामने से कुछ किसान लकड़ियां उठाए गुजर रहे थे। तूफ़ान से बचने के लिए वो अपना बोझ वहीं छोड़कर भाग गए। लौसा के बाप का यकीन था कि ये लकड़ियां खुदा ने उनके लिए भेजी थीं, लिहाजा वो उन्हें उठाकर अंदर ले आया। जब लौसा अलकाट ने पहल अपनी कहानी नाशरों को भेजनी शुरू की तो वो उन्हें वापसी डाक वापस कर देते। एक मर्तबा एक एडिटर ने उसे लिख भेजा कि वो कभी हर दिल अजीज मुसन्फ़ा नहीं बन सकती, लिहाजा उसने उन्हें हदायत की कि वो लिखने लिखाने का काम छोड़कर अगर सीने परोने का काम शुरू कर दे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो मकान जहाँ लौसा अलकाट रहा करती थी, आजकल उसे देखने के लिए हर साल तकरीबन 25,000 लोग आते हैं। बाज़ के नज़दीक वो एक मुक़द्दस जगह है। एक मर्तबा मैं भी वहाँ गया। वहाँ मैंने एक खातून को देखा जो मकान के कमरों में घूमते वक्त ज़ारो कितार रो रही थी। एक मर्तबा एक नौजवान ने लौसा अलकाट से कहा कि वो नावल नवेसी बनना चाहता है, लिहाजा वो उसे कुछ मशवरा दे। लौसा ने जवाब दिया, बेहतर होगा कोई दूसरा काम शुरू कर दो, खा कब्रें खोदने का काम ही ना हो। दोस्तों, ये थी लौसा अलकाट की हकीकत भरी दास्तां। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और तमाम के दुख दर्द दूर करे। आमीन।